وہ چار کام جس کے کرنے سے اللہ کی لعنت پڑتی ہے، تو جو شخص ان چار کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کرے گا تو اس پر اللہ کو بہت غصہ آتا ہے، تو ان بندے پر اللہ تو لعنت کرتا ہے، ملائکہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور کائنات کے سارے لوگ ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اتنا بڑا خطرناک وہ کون سے چار کام ہیں جس سے ہم خود بھی باز آ جائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں، شاید وہ بچ جائیں، جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ صرف ولا عدلا۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکوں کی لعنت ہے، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے، اس کا کوئی نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل، کوئی بھی روزہ نماز کوئی بھی قبول نہیں۔ ایسے خطرناک چار کا ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت وائل بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ میں ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک بندہ آیا۔ اس نے پوچھا کہ یا علی، ہمیں بتائیے تو صحیح وہ کون سی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے مخفی بتائی تھی۔ اس پر حضرت علی کو بہت غصہ آ گیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5124۔ تو حضرت علی کو بہت غصہ آ گیا، تو اس نے کہا میں نے وہ ساری باتیں لوگوں کو بتائی ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے، سوائے ان چار کاموں کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ من لعن والدی، اس بندے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے جو والدین کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں کہ لوگوں نے پوچھا اللہ کا رسول وہ کون سا بندہ ہوگا جو والدین پر لعنت کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دوسروں کے والدین پر لعنت کرتا ہے، دوسرے کے والدین کو گالیاں گلوچ دیتا ہے، تو وہ اپنے ہی والدین پر لعنت کرتا ہے۔ اور یہ کام ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی ان کی تنبیہ کریں کہ دوسروں کے والدین کو، ہماری رسم ہے کہ دوسرے کے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، ہم اس سے باز آ جائیں، نہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ صرف ولا عدلا۔ نہ ان پر کی روزہ قبول، نہ ان کی زکوٰۃ نماز قبول، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی فرض، نہ کوئی نفل، اور اس پر اللہ کی لعنت، ملائکوں کی لعنت، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ اس سے ہم سوچیں اور باز آ جائیں۔ دوسرا کام کون سا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اور اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے جو دوسرے کو راضی کرنے کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے، کوئی چیز پیش کرتا ہے کہ فلانا راضی ہو جائے۔ اس نے غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا اس کے اوپر بھی لعنت اللہ و ملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ صرف ولا عدلا، ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، ملائکوں کی لعنت ہے، لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، اس کا بھی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو۔ یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام لعن اللہ من آوى محدثا، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے جو کسی بدعت کرنے والے کے بدعت میں شامل ہوتا ہے، اس کی دعوت میں شامل ہوتا ہے، اس کے کام کو بڑھاتا ہے، اس کے کام کو ہتھی دیتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ لعن اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ صرف ولا عدلا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت، ملائکوں کی لعنت، لعنت کرنے والوں کی لعنت، اس کا کوئی بھی
فرض نفل کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ 3 گناہ تو ہمیں خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچے، تو چوتھا گناہ کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے لعن اللہ من غیر منار الارض، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ وہ جو زمین کے حدیں ہوتے ہیں نا اس کو مٹاتا ہے، زمین کا راستہ گلی ہوتی ہے وہ اس کو اپنے قبضے میں کرتا ہے یا اس کو تنگ کرتا ہے یا اس کے اوپر کچرا وغیرہ کرتا ہے، لوگوں کو اس کے ایذا رسانی ہوتی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ راستے کو صفا کرنے والے کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا اور راستے کو تنگ اور خراب کرنے والے کو اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا۔ تو یہ 4 کام ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت اللہ و ملائکت والناس اجمعین لا یقبل اللہ صرف ولا عدل، اس پہ اوپر اللہ کی لعنت، ملائکوں کی لعنت، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ تو اس کا کوئی کام فرض نفل کوئی بھی قبول نہیں ہے، تو خوددارا ہم اس سے بچ جائیں اور دوسروں کو بھی یہ تبلیغ کریں کہ وہ بھی شاید بچ جائیں، یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5124 ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے اور ساری دنیا والوں کو توفیق دے کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کریں۔